وہ گھر آئی تو شمیلہ جیسے اس کی طاق میں ہی بیٹھی تھی۔ آ گئی ان کو لال گلاب دے کر۔ اس نے اگر بھیج ہی دیے تھے تو واپس کرنے کی کیا ضرورت تھی، یا ملنے کا بہانہ تھا؟ شمیلہ نے ہاتھ باندھتے ہوئے اسے چھیڑا۔ بکو نہیں، میں وہاں نہیں گئی تھی جو تم سمجھ رہی تھی۔ انائزہ نے سر سے دوپٹہ اتارتے ہوئے تھکا سا سانس لیا۔ رہنے دیں آپی، بیوقوف اسے بنائیے گا جسے پتہ نہ ہو۔ یہ وہی تھا نا، وہ گاڑی والا ہینڈسم جو آپ کو اس دن لفٹ دینے کی آفر کر رہا تھا۔ شمیلہ اسے چھیڑتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس خبیث کا تو ذکر بھی نہ کرو، ایک بار وہ میرے ہاتھ لگ جائے تو اسی وقت میں اس کی گردن مروڑ دوں۔ ہمت کیسے ہوئی اس کی میرا پیچھا کرنے کی؟ انائزہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور وہ یکدم ہائپر ہوئی تھی۔ اچھا، تو اب آپ اس کی ٹانگیں توڑنے گئی تھیں؟ ایک بار پھر اپنی بہن کو چھیڑنے کے بعد شمیلہ ہنس پڑی، مگر اس بار انائزہ وہاں رکی نہیں بلکہ سیدھا امی کے پاس کچن میں چلی گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ انہوں نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق پرہیزی کھانا ہی تیار کیا ہے یا کوئی اونچ نیچ تو نہیں کر دی۔ ویسے بھی مشال سے ملنے کے بعد وہ پہلے سے مزید ڈر گئی تھی۔ بابا کی صحت اسے بہت عزیز تھی۔ رات کو سوتے ہوئے حسب عادت وہ کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھی۔ اس نے ابھی اپنے سائیڈ دراز سے مستنصر حسین تارڑ کا ناول پیار کا پہلا شہر نکال لیا۔ پھر ایک صفحہ پڑھنے کے بعد اس نے واپس دراز میں رکھ دیا اور پھر موبائل ہاتھ میں تھامے اس نے بچوں کا رسالہ پھول گوگل سرچ کر کے آن لائن نکال لیا۔ تکیے سے ٹیک لگائے وہ خاموشی سے پڑھنے لگی۔ شمیلہ برتن دھو کر کچن سے ابھی سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ بہن کو یوں موبائل میں منہمک دیکھ کر وجہ پوچھنے لگی۔ آپی، اب موبائل بند کر کے رکھ دیں، صبح آپ کو دفتر بھی جانا ہے۔ مگر انائزہ جیسے بہت سنجیدہ تھی۔